کیا آپ درود شریف میں چھپی طاقتور تاثیرات کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا شخص روحانی ارب پتی ہے؟ یہ خوش نصیب شخص اپنے روحانی بینک بیلنس میں اربوں خربوں کے خزانے جمع کر رہا ہے۔ ہم نے دنیا کی دولت کو تو مقصد بنا لیا، مگر اصل چیز کو یعنی اخروی زندگی پر انویسٹمنٹ کرنا بھول گئے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ خدا کے لیے اسے معمولی چیز سمجھنا چھوڑ دو۔ یہ وہ شارٹ کٹ ہے جو آپ کو اللہ کی نظر میں خاص مقام دلا سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب رب خوش ہو جائے تو اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضل و کرم کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس میں ہماری زندگیوں کو بدلنے والی غیر معمولی طاقت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں خاص مقام پانا چاہتے ہیں، تو درود شریف آپ کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے۔ یہ شارٹ کٹ آپ کو اللہ کے خاص بندوں کی صف میں لا کھڑا کر سکتا ہے۔ اسلام میں اس کی بہت اہمیت، بہت فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس کے فضائل و فوائد بیان ہوئے۔ آج ہم درود شریف کے حوالے سے بہت ہی اہم چیزیں ڈسکس کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو زندگی میں مختلف چیلنجز، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس اوقات حالات بہت سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا دکھوں اور تکالیف کی اماج گاہ ہے۔ یہاں ہر شخص کو آزمائشوں اور مشکلات کے کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس پر کوئی پریشانی آن پڑتی ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اپنی طرف سے انسان جو کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی مسائل سے نجات نہیں مل پاتی۔ جب ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ان سے نجات پانے کے لیے نہایت مؤثر اعمال بتائے ہیں۔ جب ہم یقین کامل سے ان اعمال کو کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری مدد فرماتے ہیں اور مسائل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو مبارک ذکر و اذکار اور دعائیں بتلائیں، ان میں سے ایک درود شریف بھی ہے۔ درود شریف ایک بہت ہی مبارک اور بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے اظہار کا عمل ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خود خالق کائنات نے کلام کیا اور ان پر اپنی وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ ہر اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ خاتم الانبیاء و سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین بن کر آنے اور کفر و ضلالت، جہالت و صفحات کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو اپنے نور سے منور کرنے اور 23 سال کے عرصے قلیل میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ اسلام اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے محبوب علیہ السلام پر خوب درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں ان کے اندر نفاق رہا نہیں پاتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا مرض نفاق کا بڑا مؤثر علاج ہے۔ یہ بات آپ کو شاید سننے میں حیران کن لگے، لیکن حقیقت ہے کہ درود شریف ایک ایسا خزانہ، ایسی طاقت، ایسی دولت ہے جس پر شیطان کبھی غلبہ نہیں پا سکتا، کیونکہ باقی اذکار، ورد و وظائف میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، لیکن درود شریف کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ شیطان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ ہماری زندگی کا سب سے انمول خزانہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی عام دعا نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی جوہر ہے جو ہمیں اصل مالداری عطا کرتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم صرف مادی اثاثے رکھنے والوں کو مالدار سمجھتے ہیں، جس کے پاس جتنی دولت اتنا ہی بڑا مالدار کہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل مالدار وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے سے اور اس کے احکامات کو ماننے سے۔ تو جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ہو رہی ہوتی ہے۔
درود شریف عبادت ہے، تو جو شخص درود شریف روزانہ پڑھتا ہے وہ روحانی بلینر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دنیاوی اربوں روپے نہ ہوں، مگر اس کے دل پر رب کی خاص رحمت ہے، اس کے نام اعمال میں نور کے انبار ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ روحانی بلینر بننا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا ہی حقیقی ارب پتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت و خلوص کے ساتھ بکثرت درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق بنا دے۔ دوستوں، آپ سب ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ کر کومنٹس میں ایک دفعہ درود لازمی لکھیں، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کاغذ یا کتاب پر درود شریف لکھا تو جب تک یہ درود شریف اس میں لکھا رہے، فرشتے اس کے لیے تا قیامت مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ! اندازہ لگاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ اس حدیث شریف کے بعد آپ سینکڑوں دفعہ درود شریف لکھنا چاہیں گے، لیکن اگر اختصار کے ساتھ صرف ایک دفعہ بھی درود لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔